اس کا مختصر جواب میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو بات پیش کرتے ہیں، یہ جو اعتراض کرتے ہیں، اس میں دو قسم کی خیانت سے کام لیا جاتا ہے۔ پہلے تو یہ کہ مرزا صاحب نے جہاں یہ لکھا ہے، یہ آئینہ کمالات اسلام کی عبارت ہے، عربی عبارت ہے، اس میں حضور فرماتے ہیں رأیتنی فی المنام عین اللہ، کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں خدا ہو گیا ہوں۔ اب یہ بات وہ بیان نہیں کرتے کہ خواب میں دیکھا۔ دوسری خیانت یہ کرتے ہیں کہ جہاں پر یہ عبارت ہے اس سے اگلے صفحے پر اور اگلے صفحے پر، دو صفحوں کے اندر حضور علیہ السلام نے خود اس کی تشریح فرما دی ہے کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ جس طرح وحدت الوجود والے کہتے ہیں کہ سب کچھ خدا ہی ہے، یا جس طرح حلول کا عقیدہ رکھنے والے کہتے ہیں کہ خدا میرے اندر حلول کر گیا ہے، یہ میری مراد نہیں ہے، بلکہ میری مراد بخاری کی اس حدیث کی طرح ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نفل پڑھتے پڑھتے انسان اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ خدا کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اس کے پاؤں خدا کے پاؤں بن جاتے ہیں وغیرہ۔ تو اس تشریح کو کوئی بیان نہیں کرتا، کیونکہ اگر یہ دونوں باتیں بیان کر دی جائیں تو اعتراض ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر ایک یہ خواب ہے، نمبر دو حضور نے اس کی تشریح کی۔ اچھا، اب جو خواب ہے تو خواب کی تو تعبیر ہوتی ہے ہمیشہ، خواب میں انسان کئی کچھ دیکھ لیتا ہے، مکان چل رہا ہے، کئی ایسی باتیں جو وقوع میں نہیں ہو سکتی، لیکن ان کی تعبیر ہوتی ہے، اس کو ظاہر پہ نہیں لیا جا سکتا۔ چنانچہ تعبیر الرؤیا کی مشہور کتاب ہے تطویر الانام، اس میں اس کی تعبیر لکھی ہوئی ہے کہ جو شخص یہ دیکھے کہ وہ خدا بن گیا ہے، اہتدیٰ الی صراط مستقیم، کہ وہ سیدھے رستے کی طرف ہدایت پا گیا، یہ اس خواب کی تعبیر ہے کہ وہ صراط مستقیم پر ہے، ہدایت یافتہ ہے وہ خدا کی طرف سے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ جو خواب میں دیکھا تو یہ آپ کے لیے خوشخبری تھی، نہ کہ جائے اعتراض تھی۔ اچھا، اب یہ تو اس کا جواب ہوا، لیکن اعتراض کرنے والے یہ بھی نہیں سوچتے کہ ان کے اپنے بزرگوں کے متعلق بھی ایسی باتیں موجود ہیں۔ دور کیوں جائیں، خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے دو کنگن ہیں۔ اب ظاہری طور پر تو سونا پہننا مردوں کے لیے حرام ہے، تو کیا نعوذ باللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حرام چیز جو ہے یہ پہنی، یہ دیکھا؟ بھائی نہیں، وہ خواب تھا، خواب کی تعبیر ہوتی ہے، اور آگے اس کی تعبیر کی بھی گئی کہ دو دجال ہیں جو میرے بعد ظاہر ہوں گے۔ اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہ، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ مشہور خواب ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیاں چن رہا ہوں، اور وہ ہیبت سے اٹھ گئے۔ پھر انہوں نے تعبیر پوچھی تو ان کو تعبیر یہ بتائی گئی کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ سنت کے احیاء کے لیے کام کریں گے اور اس کا اتنا علم حاصل کر لیں گے کہ جو صحیح ہے اس کو غلط سے الگ کریں گے۔ تو یہ بڑا مبارک خواب، ابھی دیکھیں ظاہری طور پر کیا تھا لیکن اس کی تعبیر کیا ہے۔ تو یہ بھی ایک خواب ہے جس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ سیدھے رستے پر قائم ہیں۔